السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما و فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے آج صبح راج بھون میں تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے پرو ٹیم اسپیکر کے طور پر حلف لیا۔ تلنگانہ کے گورنر تلمسائی سروندر راجن نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی بھی موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی اجلاس کے آغاز کے بعد نو منتخبہ ایم ایل ایز کو حلف دلا رہے ہیں، جبکہ وہ اسمبلی اسپیکر کے لیے ووٹنگ کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی وزراؤں کو قلمدان سونپ دیے ہیں، جبکہ امن و امان کی اہم ذمہ داری وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمکا کو انرجی کے ساتھ فائنانس اور پلاننگ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ اسی طرح کانگریس رہنما این اتم کمار ریڈی کو آبپاشی اور سی اے ڈی کے ساتھ ساتھ خوراک اور شہری سپلائی کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ دیگر وزراؤں کو الاٹ کیے گئے قلمدانوں کی تفصیلات ریونت ریڈی جنرل ایڈمنسٹریشن، لا اینڈ آرڈر اور دیگر غیر مختص محکمے، بھٹی وکرمکا مالیات اور منصوبہ بندی توانائی، این اتم کمار ریڈی آبپاشی اور سی اے ڈی خوراک اور شہری فراہمی، دامودر راجا نرسمہا صحت، طبی اور خاندانی بہبود، سائنس اور ٹیکنالوجی، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سڑکیں اور عمارتیں، سینماٹوگرافی، ڈی سرینواس بابو انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن ایڈمنسٹریشن اور کامرس، قانون ساز امور، پی سرینواس ریڈی رینیو اور ہاؤسنگ، معلومات اور تعلقات عامہ، پونم پربھاکر ٹرانسپورٹ، بی سی ویلفیئر، کونڈا سریکھا ماحولیات اور جنگلاتی اوقات، سیتا کا پنچایت راج اور دیہی ترقی بشمول دیہی پانی کی فراہمی، خواتین اور بچوں کی بہبود، ٹی ناگیشور راؤ زراعت، مارکیٹنگ، تعاون اور ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل، جوپلی کرشنا راؤ مملکت اور آبپاشی، سیاحت اور ثقافت و آثار قدیمہ۔ بی آر ایس کے پارٹی کے نو منتخب ارکان نے پارٹی سربراہ و سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو بی آر ایس ایل پی لیڈر منتخب کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر قائد کے کیشور راؤ کی صدارت میں ہفتے کی صبح تلنگانہ بھون میں بی آر ایس ایم ایل ایز نے میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں سابق اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے ایک سطری قرارداد پیش کی کہ پارٹی سربراہ کے سی آر کو بی آر ایس پارٹی کا قائد ہونا چاہیے۔ اس قرارداد کو اراکین اسمبلی نے تائید کی۔ اس طرح پارٹی سربراہ کے سی آر کو متفقہ طور پر بی آر ایس ایل پی لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ریاست کی تیسری اسمبلی کا پہلا اجلاس صبح 11 بجے شروع ہو گیا۔ ایوان میں حالیہ انتخابات میں جیتنے والے ایم ایل ایز کی تقریب حلف برداری کے تناظر میں بی آر ایس پارٹی کے عوامی نمائندوں نے یہ میٹنگ منعقد کی اور پارٹی کے ترقی کار اور امیدواروں کے ضابطۂ اخلاق اسمبلی اجلاس میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد تمام بی آر ایس ایم ایل ایز اسمبلی کے سامنے تلنگانہ شہداء یادگار پہنچے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ روبے صحت ہو رہے ہیں۔ 2 روز قبل وہ پاؤں پھسل جانے کے نتیجے میں گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے سماجی گوڑے میں واقع یشودا ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کے کولہے کی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے اسٹینڈ کے ذریعے انہیں چلنے کی پریکٹس کروائی۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں مکمل صحت یاب ہونے کے لیے 6 تا 8 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے ایک پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر کی مجرمانہ لاپرواہی سے خاتون زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، جہاں انسپکٹر کی لاپرواہی سے پستول چل گئی اور گولی خاتون کے سر میں لگ گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ علی گڑھ ضلع میں جمعے کو پیش آیا۔ جمعے کو ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر کی غفلت سے عشرت جہاں نامی خاتون کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ پاسپورٹ کی تصدیق کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی عشرت جہاں دفتر میں اپنے بیٹے ذیشان کے ساتھ متعلقہ ملازم کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر انسپکٹر نے ساتھی پولیس والے سے پستول لے کر نہ صرف لوڈ کیا بلکہ سوچی سمجھی بغیر ٹریگر بھی دبا دیا۔ گولی کچھ فاصلے پر کھڑی ایک خاتون کے سر میں لگی۔ قریب ہی کھڑی خاتون کا بیٹا چیخ و پکار کرتے ہوئے زخمی ماں کو ہسپتال منتقل کیا۔ یہ سارا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں جے این میڈیکل کالج میں منتقل کروایا گیا۔ واقعے کے بعد انسپکٹر فرار ہو گیا اور اسے معطل کر دیا گیا۔
اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں امریکی سمت 10 ممالک کے غیر حاضری میں فلسطینیوں کے حق میں پیش کی گئی 5 قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق میں پیش کی گئی قراردادوں میں اسرائیلی جارحیت کی تحقیقات کرانے سمیت امدادی کاموں، بے گھر ہونے والوں کے اثاثوں کی تحفظ، یہودی آباد کاریوں اور بنیادی حقوق کی عدم فراہمی شامل ہے۔ سب سے پہلے فلسطینی پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد پیش کی گئی، جسے 163 ارکان کی حمایت سے منظور کر لیا گیا۔ امدادی کاموں سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کو 165 ووٹ ملے۔ یہودی آباد کاروں کے بستیوں کے خلاف قرارداد کے حق میں 150 ممالک نے ووٹ دیے، جبکہ بنیادی حقوق کی فراہمی سے متعلق قرارداد بھی 170 ووٹ سے منظور ہو گئے ہیں۔ تاہم فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرارداد کو صرف 90 ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور 12 ممالک نے مخالفت کی، جبکہ 45 ممالک رائے شماری کے وقت اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ صہیونی بدکاریوں کی فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہوا، جس کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دنیا بھر میں اسرائیل پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کے بدترین سلوک کی ویڈیو اور تصاویر وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل تصویر اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیر حراست درجنوں فلسطینیوں کو شدید سردی میں کپڑے اتار کر کھلے مقامات پر بٹھایا گیا ہے۔ زیر حراست افراد میں بزرگ اور نوجوانوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں۔ حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کا تعلق غزہ کے مختلف علاقوں سے ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے زیر حراست فلسطینیوں کو بغیر کپڑوں کے ہی ٹرکوں میں اسرائیل منتقل کیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔